صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين. وقال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان 2 آیات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی تقریر کا موضوع کیا ہے. پہلی آیت قرآن مجید کی ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. زکوٰۃ کی اہمیت باقی جگہوں پہ بھی قرآن مجید میں مختلف سوروں میں پروردگار عالم نے بالخصوص نماز کے بعد ذکر کی ہے، اور زکوٰۃ کے احکام سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص وہ مسائل کہ جو ہمیں درپیش ہیں ان کا سمجھنا واجب ہے. اسی طرح دوسری آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کا پہلا حصہ بیان کیا، وہ 10ویں پاری کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد خمس کا وجوب ہے، جس طرح کہ آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جان لو، سمجھ لو کہ جب تمہیں کوئی چیز مل جائے منافع میں، لفظ غنیمت استعمال ہوا ہے لیکن غنیمت کے کئی معنی ہیں. مال غنیمت ایک معنی ہے، لیکن یہاں پہ معنی کرتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز منفعت یا منافع کے طور پہ مل جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ان لوگوں کے لیے 5واں حصہ ہے جو آپ نے ان کو دینا ہے. اسی سے خمس کا وجوب ظاہر ہوتا ہے. لہذا آج کا ہمارا موضوع وہ خمس کے متعلق ہے اور زکوٰۃ کے متعلق ہے، اور بالخصوص زکوٰۃ کی ایک خاص قسم جس کو زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ آرائش پیش کروں گا. ابتدا کرتا ہوں خمس کے ساتھ. اگرچہ قرآن میں ایک آیت ہے، لیکن احادیث اور روایات اس سلسلے میں متعدد ہیں، لا تحصیٰ، حساب سے باہر. اور اسی لیے ہمارے مراجع اعظام نے جب اپنی رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل لکھی تو اس میں ایک الگ باب بنایا جس کا نام رکھا کتاب الخمس یا باب الخمس. اور یہ کہنا کہ قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے لذا
اس کی اہمیت کم ہے یا اہمیت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن میں آیت ایک ہے، لیکن روایات معصومین علیہ السلام اس سلسلے میں بہت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو بیانات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو احادیث ہیں، وہ بھی قرآن کے بعد ان کی اہمیت ہے۔ یہ قرآن سب سے مؤثر کلام ہے پروردگار عالم کا، لیکن قرآن کے بعد اگر کوئی مؤثر چیز ہے ہمارے پاس تو وہ انہی ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات ہیں، جو ہمارے لیے حجت ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ لذا انسان جب اس کو کہیں سے منفعت ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا 5واں حصہ یا بعبارت اخرى 20% اس کا جو منافع ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ واجب ہے اس پر، اور یہ واجبات میں سے ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے، انسان نماز ترک کرے، تارک الصلاۃ بن جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح خمس بھی واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا خمس ادا نہ کرے تو اس نے ایک واجب چیز کو ترک کیا، اور امتلا مسئول ہے، جواب دہ۔ کہتے ہیں کہ خمس 7 چیزوں پر فرض ہوتا ہے۔ یہ 7 چیزیں، ان میں بعض ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یا ہم ان کو نہیں دیکھتے، سوائے ایک چیز کے کہ جس کا ہم سب سے تعلق ہے۔ لذا میں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اگر آپ کو خزانہ مل جائے تو خزانے میں 5واں حصہ یا 20% آپ کو خمس دینا، یا آپ کو معدن کانے مل جائے اس میں بھی آپ کو 5واں حصہ دینا ہے، یا جنگ کے حالت میں آپ کو مال غنیمت مل جائے اس میں بھی، یا مال حرام مخلوط بے حلال۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، آج کل نہ تو جنگیں ہو رہی ہیں، نہ مال غنیمت ہم کو مل رہا ہے، نہ خزانوں کا زمانہ ہے، نہ معدنی کانوں کا زمانہ ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی غواصی کے ذریعے سمندر میں کی تہ تک جائے اور وہاں سے ہیرے موتی موقع وغیرہ نکال کر لے آئے تو اس کو بھی خمس دینا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہم سے زیادہ تعلق نہیں، لیکن ایک چیز کا ہم سے تعلق ہے، اسی کی طرف میں چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کاروبار یا روزگار کا منافع۔ اگر کوئی شخص بزنس مین ہے تو اس کو جو منافع ہوتا ہے، اگر وہ اس کے اخراجات سے بچ جائے تو سال کے آخر میں اس کو 5واں حصہ دینا۔ اگر کاروباری آدمی نہیں ہے، بزنس مائنڈڈ پرسن نہیں ہے، روزگار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کا بھی یہی ہے، وہ اخراجات اپنی سب مائنس کر لیں۔ اس طرح کوئی شخص ہے، وہ فرض کرتے ہیں کہ وہ کسان ہے، فارمنگ کرتا ہے، کلٹیویشن کرتا ہے، تو وہ بھی کاروبار میں ہی آتا ہے، کیونکہ اس کو منفعت ملتی ہے اور وہ اپنا جو سامان بیچتا ہے اس سے اسے منافع حاصل ہوتا ہے۔ لذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ کوئی شخص بھی کاروبار کے ذریعے یا نوکری کے ذریعے منفعت حاصل کرے، نفع حاصل کرے، اس کو اس میں سے ایک، آپ اس کو ٹیکس سمجھے، لفظ ٹیکس تو زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے، لیکن تقریب ذہن کے لیے آج کل کے اصطلاح میں اگر ہم ٹیکس کہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل میں یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی چیز ہے، واجبات میں سے ہے، اس کو یہ چیز دینی ہے، اور اپنے منفعت میں سے اس کو 20% جو فائدہ اس کو مل رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وراثت میں زمین مل جائے اس کی کیا ملی؟ ہاں، اس سر کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ایک چیز میں نے آپ کو بیان کی، اس میں جو ہے منفعت دیکھنا ضروری ہے، لیکن منفعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے تمام جو اخراجات ہیں اس سے زیادہ۔ اب اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ضرور 1 سال گزر جائے تو تب آپ کو خمس دینا ہے۔
بلکہ جب بھی آپ کو منفعت حاصل ہو آپ اسی دن دے دیں. ہفتہ وار بھی دے سکتے ہیں. یا فرض کریں آپ کو ایک منافع ہاتھ آ گیا, اس میں سے آپ حساب کر کے اپنے اخراجات وغیرہ نکال کے آپ جو باقی بچ گئے نفع اور منفعت اس میں خمس دے دیں. لیکن یہ آپ کی اور میری آسانی کے لیے ہے کہ ہم نے ایک سال جو ہے وہ ایک دن تعین کیا ہے سال کا, اور وہ دن جب آتا ہے تو اس میں ہم حساب کرتے ہیں. یہ آپ کی اور میری آسانی کے لیے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اس میں میرا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تاریخ حساب ہو. جب بھی وہ تاریخ آئے ہم دیکھیں کہ ہم فائدے میں جا رہے ہیں نقصان میں جا رہے ہیں. اگر نقصان میں جا رہے ہیں تو پھر تو ہم فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتے ہیں. پھر ہم لوگوں سے کہیں کہ ہمیں خمس دے دیں, پھر ہم لوگوں سے مانگیں گے. اور اگر نہیں نقصان میں نہیں جا رہے بلکہ فائدے میں جا رہے ہیں تو جو فائدہ ہے اس کا 5واں حصہ یا 20% ہم کو خمس کے طور پہ دینا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کا تاریخ حساب ہے. فرض کرتے ہیں, میں ایک مثال دوں سادہ سی. ایک لڑکا جو کہ اس کے 15 سال پورے ہو گئے, کم ہی 15 سال پورے ہو گئے, وہ بالغ ہو گیا. اب اگر وہ چاہے یا نہ چاہے نماز اس پر فرض ہے جب سے وہ 12 سال جب سے وہ 15 سال کا ہو گیا. اگر کوئی لڑکا 15 سال کا ہو گیا, بالغ ہے, اور اس کی پاس استطاعت ہے, یعنی کسی طریقے سے اس کے پاس 15-20 ہزار 30 ہزار 50 ہزار ڈالر ہے, تو وہ 15 سال کا جب ہو جائے اس پر حج واجب ہے. اور حج واجب ہو جاتا ہے جب وہ مستطیع ہو جائے, چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو, یا وہ اس کو مانے یا انکار کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح جب انسان پہلا نفع لیتا ہے جاب سے یا کاروبار سے, اس میں جب سال گزر جائے وہ اس کا تاریخ حساب ہے, چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو, یا وہ اس کو مانے یا نہ مانے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کا حساب اسی دن سے شروع ہو جاتا. تو بہتر ہے کہ انسان خود تعین کرے اور اپنی آسانی کے لیے ایک تاریخ لے لے. نہیں ماہ رمضان, اس کی کوئی تاریخ, آخر ماہ رمضان, اول شوال, 15 رمضان, جو بھی ہو وہ لکھ لیں کہ یہ میرا تاریخ حساب ہے. آئندہ سال جب ماہ رمضان آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ میرے پاس کتنے پیسے بچے ہیں یا کتنا مال میرے پاس اضافہ ہے, زیادہ ہے. اگر ہوا زیادہ تو اس پہ خمس ہے, اگر زیادہ نہیں ہوا تو اس پہ خمس نہیں ہے. بعض چیزیں ہیں وہ خمس استثناء ہیں, ان پر خمس واجب نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی بیوی کو مہر دیتے ہیں, آج کل تو مہر بہت زیادہ ہے, ایک زمانے میں مہر کم تھا لیکن آج تو ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب اگر کوئی خاتون مہر حاصل کرتی ہے اپنے شوہر سے تو اس مہر پہ اس کو خمس نہیں دینا, مہر پہ خمس نہیں ہوتا. اسی طرح وراثت کی بات ہے, میراث میں آپ کو اگر کوئی چیز مل گئی, زمین مل گئی, تو اس پہ بھی آپ کو خمس نہیں دینا. ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو میراث میں ملا ہو اس نے خمس دیا ہو, اور اگر اس نے نہیں بھی دیا تو یہ اس کا کام ہے. ہاں میراث سے جو آپ کو منفعت مل رہی ہے اس منفعت پہ آپ نے خمس دینا. اسی طرح تحفے تحائف کے متعلق بھی کہتے ہیں, آپ کو تحفے میرے تحائف ملیں گے, وہ آپ کی شان کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, اگر شان سے بڑھ کر ہے. میری شان یہ ہے, کوئی مجھے اگر تحفہ دیتا ہے ایک جوڑا کپڑوں کا, یا کوئی مجھے جو ہے گھڑی دے دے یا کوئی پین دے دے, تو یہ میری شان کے مطابق ہے. اب یہ میری شان نہیں ہے کہ کوئی مجھے تحفے میں جو ہے مرسیڈیز دے دے, اللہ کرے کوئی جو ہے اور محمد والے محمد کیونکہ بہت بعید ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی مہربان کسی کے دل پہ رحم آ جائے. تو یہ ایک تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ تحفے میں بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ شان کے مطابق ہو. اگر شان کے مطابق نہ ہو تو شوہر بیوی کو تحفہ دے, بیوی شوہر کو تحفہ دے, خود سے بچ جائے. اور بڑے بڑے اماؤنٹ کے تحفے میں بھی میں آپ کے اکاؤنٹ میں $50,000 ڈال رہا ہوں, کیوں؟ تحفہ ہے.
اب یہ تو اگر نہیں مانتی کہ 50,000 تحفہ ہوتا ہے، نہیں، اگر اس قسم کا تحفہ ہوگا جو شان سے بڑھ کر ہوگا تو پھر اس پر آپ کو خمس دینا. اسی طرح ایک اور استثناء ہے، اگر کسی نے اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے کچھ جمع کرنا ہے تو جہیز کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے جو ضروری ہے، بعض اوقات عزت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور وہ ایک دم جہیز نہیں دے سکتا. تو جہیز ویسے تو منع ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، اس نیت سے آپ دے سکتے ہیں کہ ایک نیا جوڑا ہے، وہ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس نیت سے دے دیں. نہیں یہ کہ وہ بعض ممالک میں کہتے ہیں کہ نہیں اتنا جہیز دو گے تو ہم شادی، وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا. یہ وہ جہیز ہے کہ آپ ایک جو ہے نوجوان لڑکا اور لڑکی نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، تو اگر کوئی دوست احباب یا ان کے والدین ان کو کوئی فرنیچر یا کوئی اور چیز دے دیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بھی اجازت ہے کہ آپ 2 سال 3 سال 4 سال میں آہستہ آہستہ کر کے وہ جہیز جمع کریں، اور یہ 3-4 سال تک جب آپ جہیز جمع کرتے رہیں گے تو اس وقت پھر آپ کو ان پہ خمس دینا نہیں ہوتا. آپ مد خمس کیونکہ ایک دم سے آپ کو جو ہے جہیز جمع کرنا مشکل ہے. تو یہ بھی ایک استثناء ہے جب ہم خمس کی بات کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور استثناء ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے کسی پیسے سے خمس دے دیا تو پھر دوبارہ اسی پیسے پہ نہیں ہے اگر وہ پیسہ آپ کے پاس اسی طرح رہے. فرض کریں آپ کی تاریخ حساب ہے 1 جنوری، تو لاسٹ ایئر 1 جنوری آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس 10,000 روپے یا $10,000 بچ گئے تھے، اس میں ہم نے 2,000 خمس دے دیا، چلا گیا. 8,000 مال مخمس صاف اور صاف پیسہ ہے، وہ پیسہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاک. تو اب یہ جو 8,000 ہے اگر یہ آپ کے پاس 2 سال 3 سال 4 سال تک بھی رہے تو ان 8,000 میں پھر دوبارہ خمس نہیں. یہ بھی ایک استثناء ہے. اس کے علاوہ کچھ اور استثناءات بھی ہیں خمس کے حوالے سے، اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ حساب ہونا چاہیے. ایک نمبر 2، اس تاریخ حساب پہ انسان خمس دے، اور چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو جو ہے یہ حساب کرنا ہے اور اس کو حساب کے مطابق اس کو آگے بڑھائے. اور تیسری چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خمس کا مصرف کیا ہے، استعمال کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے. تو خمس کے بعد میں باتیں تو بہت ہیں، میں مختصر وقت میں صرف جو موٹی موٹی باتیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مصرف 2 ہیں، ایک کو کہتے ہیں سہم سادات، ایک کو کہتے ہیں سہم امام. سہم سادات ان سادات کا، سیدوں کا حصہ ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس خرچ نہیں ہے اور ان کے پاس جو ہے اخراجات نہیں ہیں، وہ پاورٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو سہم سادات ان کو ملنا چاہیے. اور دوسرا حصہ سہم امام، جس سے مراد ہم جب کہتے ہیں سہم امام ہماری مراد ہوتی ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی شریف. سہم امام سے مراد امام کا حصہ ہے. تو غیبت کبریٰ میں جو ان کے نائبین ہیں، مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، یہ ان کو دیا جاتا ہے اور اس سے وہ دین کی تبلیغ اور دینی کام انجام دیتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دین کا دفاع ہے، مذہب کا دفاع ہے. کیونکہ ہمارے مدرسے اور ہمارا دین اس کو چلانے کے لیے اقتصاد کی ضرورت ہے، اور ہم اقتصاد کے معاملے میں کسی ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ہم خود کرتے ہیں چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو شرعی مسائل ہیں اور ہماری جو شرعی ضروریات ہیں وہ کسی ظالم حکمران یا کسی ظالم بادشاہ کی چندوں پر ہوئی ہو. اگر ہمارے یہ امام بارگاہ چلتا ہے یہ کسی ظالم حکمران کے چندے سے نہیں چلتا، سب جو ہے مومنین کے چندوں سے چلتا ہے اور مومنین کے تعاون سے چلتا ہے. لذا سہم امام کو دینا چاہیے. اور غیبت کبریٰ میں ان کے جو نائبین ہیں، جو مراجع ہیں، جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، ان میں ان کو آپ
سہمی امام دیتے ہیں، یا اگر ان کی طرف سے کسی مرکز کو مسجد کو یہ اجازت ہو کہ اس مسجد میں ضرورت ہے کہ یہاں جو اخراجات ہیں وہ ویسے پورے نہیں ہوتے، لہذا مومنین اپنا سہمی امام کا جو حصہ ہے وہ اس میں دے دیں تاکہ یہ مرکز چلتا رہے، یہاں تبلیغ ہوتی رہے۔ تبلیغ کے لیے شرط ہے کہ مالی وسائل ہونے چاہیے، اگر مالی وسائل نہ ہو تو تبلیغ کا کام رکتا تو نہیں ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رک جاتا ہے، لیکن اس پر اثر ضرور پڑتا ہے۔ اب ہمارے ماہ رمضان میں یہ دروس اور یہ تقریریں، یہ جو ہم اس میں اگر کوئی ایک دو مسائل بھی سیکھ لیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ مرکز ہے، یہ امام بارگاہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر یہ سیکھنے سکھانے کا اور بچوں کو تعلیم کا یہ جو مسائل ہیں اس میں بڑا اثر پڑتا اور یہ اس طریقے سے نہ ہوتا۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ روز بروز نئے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تقریریں یہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہونے کے بعد ان کو جو ہے ویب سائٹ پہ ڈالا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے مسائل کہ جس میں بیان ہوتے ہیں، کوئی یہاں نہیں آ سکا مجلس میں تو اس نے جا کے پھر اس کو دوبارہ سن لیا اور سمجھ لیا۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اسی طرح علماء کا آنا جانا، مجالس دروس اور یہ تمام سلسلے، اس کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجتہد زیادہ تر ان کے نزدیک جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خمس ہے یا باقی جو اموال ہے یہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو، اس لیے وہ احتیاط کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اجازت لیں۔ وَإِلَّا امام کا مال ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام راضی ہے کیونکہ امام کا مال ہے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ امام کا مال جو خرچ کر رہے ہیں اس پہ امام راضی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ احتمال دیتے ہیں کہ نہیں امام راضی نہیں ہوں گے تو پھر وہاں خرچ نہ کریں۔ لذا جس جگہ انسان رہتا ہے، جس شہر میں وہ رہتا ہے، اس کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں کوئی امام بارگاہ ہے، وہاں مسجد ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، اور اپنے اموال کو نہ صرف خمس کو بلکہ ہر طریقے سے، کیونکہ اگر انسان اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ نہ کرے تو پھر وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتا۔ قرآن میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اصلا نیکی نہیں پا سکتے، نیکی کے قریب نہیں جا سکتے۔ لن تنالوا البر، بر یعنی نیکی، تم نیکی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک تم اس مال کو خرچ نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ یعنی جو چیز تمہارے سب سے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ مال ہی تو ہے۔ ہم کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پیسے کو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم پیسے جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اگر وہ انفاق نہیں کرو گے تو تم نیکی نہیں پا سکتے۔ اور یہ ایک چیلنج ہے کہ انسان وہ چیز جس سے زیادہ محبت کرے اسی کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور اگر اس میں یہ ایبیلٹی آ گئی تو صحیح معنوں میں مومن ہے۔ لذا میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی خاص مقصد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ فلاں مطلب یا فلاں چیز کی طرف تاکید کریں، نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، ہر جگہ کرتا ہوں۔ یہ میں ہیلی فیکس میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں، لوگ آتے ہیں میرے پاس، آئے ہم ہیلی فیکس میں جو امام بارگاہ ہے وہاں خوب دے سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں یہاں ضرورت ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ ضرورت کی تشخیص آپ دے سکتے ہیں اور آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ فلاں جگہ ضرورت ہے یا نہیں۔ ہاں ایک مرکز ہے کہ جو ماشاءاللہ اس کے دکانیں ہیں، اس کا کوئی ریونیو ہے اور اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہاں ٹھیک ہے، وہاں مت دیں۔ لیکن آپ خود جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ ضرورت ہے تو جہاں آپ رہتے ہیں اس کا حق زیادہ ہے، اس میں دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ ضرور بھیجیں محمد علیہ السلام۔ دوسرا مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ یہ سوال بہت ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں لیتے یا ہمارے ہاں زکوٰۃ کی کیوں اہمیت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔
ہمارے ہاں زکوٰۃ کی اہمیت ہے. جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر اس میں ہم کون ہو سکتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں ہم زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتے؟ جب قرآن اہمیت دے رہا ہے تو ہم کیسے اہمیت نہ دیں؟ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. لیکن ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط تم میں ہے تو تم پر واجب ہے زکوٰۃ دینا، اور شرائط کے ہوتے ہوئے اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے یہ گناہ کبیرہ ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اگر کوئی بجائے اس کے کہ وہ استطاعت بھی رکھتا ہے اور اس کے پاس تمام شرائط بھی ہیں تب بھی وہ زکوٰۃ سے انکار کرے یا زکوٰۃ نہ دے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب شرائط جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے. قرآن نے تو شرائط کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، وہ ہمارے مراجع نے بیان کی ہے. اور مراجع جو ہے انہوں نے کہاں سے بیان کی ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی روایات اور احادیث سے. ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم مرضی کی تکلیف کیوں کریں؟ اس کا جواب یہی ہے آپ اگر مرضی کی تکلیف نہیں کریں گے تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ فرض کریں آپ مرضی کی تکلیف نہیں کرتے تو پھر آئیے پھر زکوٰۃ دینا پیسوں پر. پاکستان میں پیسوں پر زکوٰۃ لیا جاتا ہے، چاہے آپ دیں نہ دیں حکومت لیتی ہے زبردستی سے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ نہیں ہے تو ہم نہیں دیتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں تو تکلیف نہیں کرتا، جب آپ تکلیف نہیں کرتے تو پھر آپ قرآن پر عمل کریں. قرآن پہ عمل کرتے ہو؟ ہاں قرآن پہ عمل کرتا ہوں. تو قرآن میں کہاں ہے وہ شرائط؟ جب شرائط نہیں ہے تو زکوٰۃ پھر دو. کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا. جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے پھر مرضی کی تکلیف ان کو یاد آ جاتی ہے اور کہتے ہیں نہیں ہم تو مرضی کی تکلیف کرتے. کہ اچھا مرضی کی تکلیف کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنے احکام پر خود عمل کر سکتے ہیں. کیسے؟ مثلا ہم روایات پڑھ کے، معصومین علیہ السلام کی احادیث پڑھ کے ہم کو پتہ چل جائے گا زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے، کتنا واجب ہے، نصاب کیا، اس پر عمل کر لیں گے. تو ہم کہتے ہیں کسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں، اس کو انہیں کیا مجتہد ہے. یعنی اگر کوئی شخص معصومین علیہ السلام کی روایات اور احادیث سے مطلب نکال سکتا ہے اور ایک فتویٰ ڈیرائیو کر سکتا ہے، اس کو ہم اپنے زبان میں مجتہد کہتے ہیں. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے پھر آپ تکلیف دے کریں. لیکن یہاں تو مسئلہ ہے ہم کو عربی نہیں آتی تو ہم روایت کو پڑھ کے کیسے اسے جو ہے امام کا مطلب اور مقصد اخذ کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. تکلیف واجب ہے، آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے زندگی میں. یہی زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ تو مجتہد نے آ کر آپ کو کہہ دیا کہ بھئی یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی یہ شرائط ہے. قرآن نے تو صرف یہ کہا کہ زکوٰۃ دو. مجتہد نے کہا کہ نہیں زکوٰۃ 9 چیزوں پر فرض ہے. اور اس کا بھی میں زیادہ ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ بھی ہم اس میں مبتلا نہیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس میں مبتلا نہیں، اکا دکا ہوگا. اور جو ہے ان کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کریں. میں جب ایڈمنٹن میں تھا ایک مومن ہر سال مجھے زکوٰۃ لا کر دیا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں بھی تھیں اور وہ کلٹیویشن اور جو ہے وہ کرتا تھا. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اس کے پاس شرائط تھیں تو وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا. اب یہ 9 چیزیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس میں ہم اس طرح اگر تقسیم کریں نا آسانی کے لیے تو آپ اور ہم کبھی نہیں بھولیں گے. مثلا 4 چیزیں ہیں اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے یا غلات سے ہے، جس طرح گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے. اگر آپ کے پاس یہ اتنی تعداد میں ہے نصاب کی تعداد میں تو پھر آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. نصاب کتنا ہے؟ نصاب آپ سوچیں کہ 875 اپروکسیمیٹ بتا رہا ہوں 875 کلو گرام. اگر آپ کے گھر میں جو ہے، بارلی یا گندم ہے جس کو گیہوں کہتے ہیں اور اس کی تعداد جو ہے وہ فرض کریں اس کے قریب ہے 875 یا 74 کلو گرام، اس میں پھر آپ کو زکوٰۃ. اگر نہیں ہے
870 ہے تب بھی یہاں پر واجب نہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو چوپائے ہیں جانور، اس میں گائے ہے، اونٹ ہے، گائے ہے اور بھیڑ اور بکری. بھیڑ بکری ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہے، اس کا بھی نصاب ہے. فرض کریں اگر اونٹ 5 ہے تو اس میں سے پھر آپ کو ایک بھیڑ جو ہے زکات کے لیے نہیں. اگر 4 اونٹ ہے تو زکات نہیں. گائے اگر آپ کے پاس 30 ہے یا 10 ہے جو بھی اس کا نصاب ہے اس کو دوبارہ، میں نے اس لیے زیادہ دقت نہیں کی، توجہ نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک گائے بھی ہو تو بڑی بات ہے. 10 گائے کس کے پاس ہوگی؟ لیکن جن کے پاس ہے ان پر واجب. اسی طرح اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں تو اس میں ایک بکری آپ. تیسری چیز جو ہے وہ 2 ہے، وہ ہے سونا اور چاندی. یعنی 4 غلات، 3 جانور اور 2 سونا چاندی، 9 ہو گئے. سونا چاندی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سکے کی صورت میں ہو اور وہ سکہ کوئن رائج الوقت ہو، بازار میں اس سے معاملہ ہوتا ہو. اور اگر کسی کے پاس سونا بسکٹ کے فارم میں ہے یا وہ بار جو ہوتی ہے سونے کی خالص بار، وہ بھی سکہ نہیں ہے، اس میں بھی زکات نہیں ہے. اور چاندی بھی اس کا بھی نصاب ہے. اگر سونا کوئن کی صورت میں، پہلی شرط کوئن کی صورت میں، دوسری شرط بازار میں رائج، تیسری نصاب. نصاب یہ ہے کہ وہ 20 مسکال ہو. فرض کریں 1 مسکال 3.5 گرام کا، تو 20 مسکال تک اگر سونا پہنچے. اگر چاندی ہے تو 105 مسکال. اگر 18 مسکال سونا ہے سکے کی صورت میں بازار میں رائج، تب بھی اس میں زکات واجب نہیں ہے. چونکہ ہم پر زکات واجب نہیں ہے اور ہماری جان چھوٹ گئی، اس لیے بلند سلوات بھیجیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ جان چھوڑانے کی بات نہیں کرتا. وہ ہم جب باقی چیزیں انجام دے رہے ہیں اس کو بھی انجام دے سکتے ہیں، یہ مومن کی شان ہے. ازرائے مذاق میں نے کہا کہ جان چھڑانے والی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر وہ لاگو نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس وہ شرائط نہیں. تیسری چیز کی طرف اشارہ کر دوں، اور اس کی طرف اشارہ عید کے خطبے میں بھی ہوگا انشاءاللہ. جب بھی عید ہوگی پہلا خطبہ زکات فطر کے متعلق ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ پہلے خطبے میں زکات فطرہ کے احکام بیان ہوں، اور جب عید قربان ہوتی ہے تو ہم پہلے خطبے میں قربانی کے مسائل بیان کریں. لذا چونکہ زکات کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی واجب زکاتوں میں سے ہے. زکات فطرہ واجب زکات ہے، بلکہ واجب موقت ہے، سب کو دینا چاہیے. الا یہ کہ کوئی فقیر اور مسکین ہے جو میرے حساب سے بہت کم ہے. آج کل یہاں پہ تو اگر یہاں کی بات کریں تو یہاں تو 95% لوگ واجب ہے ان پر کہ وہ زکات فطرہ دیں. ہو سکتا ہے انکش شمار کوئی 5% لوگ ایسے ہوں گے جو پاورٹی کی لائن میں آتے ہوں گے، ان پر زکات فطرہ واجب نہیں ہے. زکات فطرہ 3 کلو گرام کھانا ہے، اور یا تو انسان 3 کلو گرام کھانا دے. اگر وہ خود گندم کھاتے تو 3 کلو گرام پر ہیڈ وہ گندم. کھجور کھاتا ہے تو کھجور، چاول کھاتا ہے تو چاول، یا اس کا ایکویولنٹ کیلکولیٹ کر کے پیسے میں دے، کرنسی میں دے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، ہمارے حساب سے $10 کافی پر ہیڈ. جو ہیڈ آف دا فیملی ہوگا اس کو اپنا فطرہ بھی دینا ہے، اور جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا بھی دینا. ڈیپینڈنٹ ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور اگر کوئی ان کے ہاں رہ رہا ہے مہمان کے طور پہ وہ بھی اسی میں آتا ہے. لہذا ہیڈ آف دا فیملی پر واجب ہے کہ ان کا زکات فطرہ دے. یعنی پر ہیڈ کے حساب سے $10. اگر کوئی سید ہے تو اپنا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی غیر سید ہے تو وہ اپنا فطرہ صرف غیر سید کو دے سکتا ہے، کیونکہ فطرہ واجب ہے، زکات ہے. زکات ہاتھ کی میل ہوتی ہے. سید کے لیے جو ہے ہاتھ کی میل اور واجب زکات لینا جائز نہیں ہے، صدقہ حرام ہے. واجب صدقہ سید پر حرام ہے. سید کی عزت اور احترام کے لیے پروردگار عالم نے خمس واجب کیا، یہ بھی احترام کے لیے. محمد وآل محمد صلوات.
ایک سوال کا جواب دیتا جاؤں، بلکہ دو سوال جو پوچھے بھی گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فرض کریں ایک فیملی میں شوہر جو ہوتا ہے وہ غیر سید ہوتا ہے، اور اس کی جو زوجہ ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے، وہ سیدانی ہوتی ہے، سیدہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ شوہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی ہے، اور وہ جو ہے اس پر واجب ہے، لذا سید غیر سید شوہر اپنا فطرہ بھی دے گا، اپنی بیوی کا فطرہ جو کہ سیدانی ہے اس کا بھی دے گا، اور بچی چونکہ باپ نسل بچوں کی باپ پر جاتی ہے، بچی جو ہے وہ بھی غیر سید ہے، ان سب کا فطرہ غیر سید باپ دے گا۔ چونکہ دینے والا غیر سید ہے لذا وہ غیر سید لے سکتا ہے، سید نہیں لے سکتا۔ اگرچہ وہ اپنی بیوی کا دے رہا ہے اور بیوی سیدہ ہے، پھر بھی چونکہ دینے والا غیر سید ہے لذا واجب ہے کہ اس کا فطرہ غیر سید کو ملے، سید کو نہ ملے۔ اور دوسرا سوال مہمان کا ہے، یہ بھی بہت پوچھ رہے ہیں۔ مہمان اگر عید کی رات غروب سے پہلے آ جائے اور آپ کے یہاں کھانا کھائے اور کھانا کھانے والے میں شمار ہو تو پھر میزبان پر ہے کہ اس کا فطرہ ہے، اور اس کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ فرض کریں مہمان جو ہے اگر اس سے پہلے آ جائے تو وہ تو پھر واجب ہے کہ آپ دیں گے، یعنی غروب سے پہلے اگر آ جائے، غروب کے بعد آ جائے پھر مستحب ہے دینا، لیکن واجب دیں گے، بہتر انسان دے۔ اگر وہ 3 دن سے یا 10 دن سے یا 15 دن سے کسی کے یہاں مہمان ہے اور اس کے یہاں کھانا کھا رہا ہے تو میزبان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کا زکات فطرہ دے۔ اگر مہمان سید ہے، میزبان غیر سید ہے، تو غیر سید جو ہے وہ فطرہ میزبان سید میزبان کا دے گا، مگر وہ غیر سید کو دے گا، سید کو نہیں دے سکتا۔ جیسا یہ مہمان والا مسئلہ نہیں کلیئر ہے۔ خم سے لحاظ سے کہ جس روز تاریخ خم سے اس روز جو ہمارے باورچی خانے میں سامان بچا ہوا ہے یا ہم نے نئی چیزیں مطلب نئے کپڑے یا نئے جوتے خرید کے رکھے ہیں اس تاریخ تک ہم نہیں استعمال کیے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، مطلب اس میں کیسے کرنا ہے؟ جی یہ جو سوال ہے خمس کے حوالے سے، یہ جو ہے صرف پیسے پر نہیں ہوتا۔ میں نے پیسے کا اس لیے ذکر کیا کہ زیادہ جو ہے کلیئر چیز وہ پیسے والی ہے، لیکن ہر ایک چیز جو آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، چاہے وہ کپڑے ہیں یا وہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس پہ بھی حساب کرنا چاہیے۔ جو چیز بھی آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو اور وہ تاریخ جو آپ کی ہے اس تک اگر آپ نے جو کچھ خرچ کر لیا تو اس پہ خمس نہیں ہے۔ اگر تاریخ لگ گئی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مال آپ کے پاس 2 دن پہلے آیا یا 1 دن پہلے آیا ہو تو اس کا بھی حساب کرنا ہوگا اور اس پر بھی خمس دینا ہوگا۔ ہمارے اللہ کے واسطہ تیرے ذکر جلال کا ہماری اس مختصر اور طویل عبادت کو قبول فرما، ہمارے علم ایمان اور تقویٰ میں اضافہ فرما، ہمارے رمضان کے روزے ہم سے قبول فرما، ہمارے اللہ ہمارے مظلومین کو بڑی کرامہ فرما، جو بیمار ہیں مریض ہیں کو صحت شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما۔ وَإِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ رَحِمَكُمُ مَنْ قَرَأَ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات۔ خواتین سے التماس ہے کہ جو مولانا تشریف لاتے ہیں اور جو یہاں پہ جو ذکر ہوتا ہے اس سے مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔